پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار آدمی رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد رضوان اور دوسرے کا نام محمد صابر تھا۔ دونوں چھوٹے تھے اور ان کے چہرے معصوم تھے اور دل صاف تھے۔ عبد الرحمن محنت کر کے مزدوری کرتا اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کرتے۔ اس کی بیوی بہت نیک اور سفید رنگت والی تھی۔ گاؤں والے محبت سے اسے گوری ماں کی کہا کرتے تھے۔ وہ نرم دل، صابرہ اور صلح کن عورت تھی۔ وقت گزرتا گیا، حالات سخت ہوتے گئے اور ایک دن عبد الرحمن بیمار پڑ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، گوری، میرے بعد میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، انہیں محنت، صبر اور ایمان کی راہ پر چلانا۔ گوری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں ان کی امانت سمجھ کر ان کو پالوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن دنیا سے چلا گیا۔ گھر کی خوشیاں جیسے مرجھا گئیں۔ گوری ماں کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹو، اب میں ہی تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں فاقے ہوتے لگے۔ کبھی 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ آتی۔ گاؤں والے کچھ مدد کرتے، فاقے بڑھنے لگے۔ کبھی تو روٹی بھی میسر نہ ہوتی۔ گاؤں والے کچھ مدد کرتے مگر وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے، اے پروردگار، میرے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا۔ اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ ابھی 10 سال کا تھا مگر ماں کی تکلیف دیکھ کر مزدوری ڈھونڈنے نکلا۔ کبھی کسی کے جانور چراتا، کبھی پانی کے مٹکے بھرتا۔ چھوٹا بیٹا جو اس کا تھا وہ ماں کے پاس رہتا اور ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ ایک دن بڑا بیٹا گاؤں کے چودھری نے کہا کہ میرے کھیتوں میں کام کر لیا کرو تو روزانہ 2 روٹیاں دے دوں گا۔ بڑے بیٹے نے خوشی سے ہاں کہی۔ صبح سے شام تک دھوپ میں کام کرتا مگر کبھی شکایت نہ کرتا۔ جب شام کو گھر آتا تو گوری ماں اس کے کپڑے دھوتی، ہاتھوں پر مرہم لگاتی اور کہتی، بیٹا، تم نے جو محنت کی ہے اللہ اس کا صلہ تمہیں ضرور دے گا۔ اسی دوران گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی اور لوگوں کے گھروں کے اندر بھوک آنے لگی۔ گوری ماں نے گھر کے برتن بیچ دیے بچوں کے لیے کچھ آٹا خرید سکے، مگر پھر بھی کئی دن تک وہ خود بھوکی رہی اور بیٹوں کو کھانا کھلاتی رہی۔ ایک دن بڑے بیٹے نے ماں کو دیکھا کہ وہ بھوکی ہے تو اس نے کہا کہ اماں، میں روٹی نہیں کھاتا، مجھے نیند آئی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، تم سو جاؤ۔ تو پھر بھی ماں نے وہ روٹی نہیں کھائی اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ چند دن بعد ایک بزرگ درویش گاؤں میں آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، بیٹی، کچھ پانی ملے گا؟ گوری ماں نے فوراً لوٹا بھر کر دیا۔ درویش نے پانی پیا اور بولے، تمہاری نیت خالص ہے، اللہ تمہارے گھر میں برکت ڈال دے گا۔ اگلے ہی دن گاؤں کے باہر بارش برسنے لگی، کھیتوں میں ہریالی آ گئی۔ لوگوں نے کہا، یہ گوری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اور اس کا بڑا بیٹا اب جوان ہو گیا تھا، وہ دن رات محنت کرنے لگا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تاکہ وہ بھی نیک اور تعلیم یافتہ بنے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک غریب مزدور کا بیٹا نیک اور علم والا کیسے ہو گیا۔ بڑا بیٹا بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس نے ماں کی خدمت کو اپنا فخر سمجھا۔ گوری ماں بوڑھی ہو چکی تھی مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتے، اے اللہ، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، انہیں ایمان کی دولت دے۔ ایک دن گوری ماں بہت بیمار ہو گئی۔ اس کا بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا دونوں اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹو، میں نے تمہیں غربت میں پالا ہے، تم نے کبھی شکایت نہیں کی، ہمیشہ محنت اور صبر کے دامن تھامے رکھا ہے۔ یاد رکھو، انسان کے پاس دولت نہ ہو تو پھر بھی وہ کچھ نہیں جاتا، مگر ایمان اور صبر نہ ہو تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر گوری ماں کی روح پرواز کر دی گئی۔ دونوں بیٹوں نے ماں کو دفن کیا اور قبر پر بیٹھ کر دیر تک رونے لگے۔ ماں کے جانے کے بعد بھی وہ دونوں نیکی کے راستے پر رہے۔ انہوں نے ایک چھوٹا مدرسہ بنایا جہاں یتیم بچوں کو مفت پڑھائے اور کھلانے لگے۔ لوگ کہتے کہ یہ وہی یتیم ہیں جنہیں گوری ماں نے پالا تھا، اب یہ سب کے لیے ماں بن گئے ہیں۔ کچھ سال بعد ایک رات بڑے بیٹے نے خواب دیکھا، گوری ماں جنت میں مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بیٹو، اللہ نے تم سے وعدہ پورا کیا، تم نے نیکی کو زندہ رکھا، اس لیے جنت تمہارا گھر ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل مطمئن تھا کیونکہ ماں کی دعا ان کی زندگی بدل دی تھی۔ ایک غریب باپ کی محنت، ایک گوری ماں کی دعا اور 2 یتیم بچوں کا صبر نے پورے گاؤں کو سکھا دیا کہ دولت سے نہیں، نیکی اور ایمان کے ساتھ زندگی سنورتی ہے۔ ویڈیو
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ جزاک اللہ۔